للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صدقۃ الفطر کے مسائل کے حوالے سے ہمارا سلسلہ درس ہے، اور آج کے درس میں پارٹ نمبر 2 ہے، اور اس پارٹ میں اس حصے میں اس قسط میں پہلے کی طرح 10 سوال اور ان کے جواب کو شامل کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر باپ صاحب نصاب نہ ہو اور اس کے چھوٹے نابالغ بچے ہوں اور ان کا دادا صاحب نصاب ہو تو کیا دادا پر اپنے پوتے پوتیوں کا صدقۃ الفطر واجب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر باپ صاحب نصاب نہ ہو، شرعی فقیر ہو، اور دادا صاحب نصاب ہو اور چھوٹے پوتے پوتیاں بھی صاحب نصاب نہ ہوں تو ان کا صدقۃ الفطر دادا پر واجب ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا اس کا صدقۃ الفطر دینا بھی واجب ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا واجب نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے مجبوری یا بغیر کسی مجبوری کے نہ رکھے ہوں تو کیا اس پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقۃ الفطر واجب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے مجبوری یا بغیر مجبوری کے نہ رکھے ہوں تو اس پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بیوی اور بالغ اولاد کی اجازت کے بغیر ان کا صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو کیا ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بیوی یا بالغ اولاد کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہوتا ہے، اگر اس شخص نے ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو ان کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اور اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور وہ اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے تو اب اپنے نان النفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے، لہذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت صدقۃ الفطر دے دیا تو ادا نہ ہوگا، بلکہ یہ ایک نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے اگر بیوی نے شوہر کے حکم کے بغیر شوہر کا صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو کیا ادا ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بیوی نے شوہر کے حکم کے بغیر شوہر کا صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو شوہر کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ عید کے دن جو مہمان گھر آئیں تو کیا ان کا صدقۃ الفطر میزبان پر واجب ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عید کے دن جو مہمان گھر پر آئیں تو ان کا صدقۃ الفطر میزبان پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہوں گے تو خود ان پر ہی واجب ہوگا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا افضل وقت عید الفطر کی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد صاحب نصاب ہوا تو کیا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی جو صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ نواں سوال یہ ہے کہ کیا عید الفطر کی چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عید الفطر کی چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، ادا ہو جائے گا۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔